हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और जब हम स्टेट्स के हवाले से पढ़ते हैं और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में इस टॉपिक को जो है बहुत अहमियत दी जाती है, दैट इज़ दी नेशनल इंटरेस्ट। इंटरनेशनल रिलेशंस में नेशनल इंटरेस्ट का क्या स्टेटस है, इसका क्या मकाम है और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, आज हम इसके बारे में डिबेट करेंगे। और आज कोशिश की जाएगी कि आप लोगों को बताया जा सके कि इसका जो बेसिक एम होता है नेशनल इंटरेस्ट का, वो स्टेट के लिए क्या है और स्टेट इससे क्या कुछ गेन कर सकता है। ये तमाम चीज़ें, तमाम कॉन्सेप्ट जो हैं वो आज के टॉपिक में शामिल होंगे। इंशाल्लाह हमारे साथ रहिए और आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, एंड दैट इज़ द नेशनल इंटरेस्ट इन इंटरनेशनल रिलेशंस। So here we are. National interest. Basically, what is national interest? National interest in Urdu we can say कौमी मफाद। उर्दू में नेशनल इंटरेस्ट को कौमी मफाद कहा जाता है और हम न्यूज़पेपर्स में भी अक्सर हमने ये पढ़ा होगा कि कौमी मफाद क्या है, क्यों ज़रूरी है, और इसके अलावा न्यूज़पेपर्स में भी हम पढ़ते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट क्या है, कौमी मफाद। सिंपल नेशनल इंटरेस्ट मीन्स के इंटरेस्ट ऑफ स्टेट और नेशन टू अचीव देयर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स मे बी इकोनॉमिकल, सोशल और पॉलिटिकल। ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट, कौमी मफाद, अब मीन्स कि ये नेशनल इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट ऑफ स्टेट, स्टेट का इंटरेस्ट है या स्टेट की आवाम का इंटरेस्ट है। इवन कि उसमें स्टेट का भी इंटरेस्ट आता है और स्टेट की जो सोसाइटी है, द सोसाइटी विच इज़ लिविंग इन द एंटायर स्टेट, एंड वो चाहे जो है वो इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव्स हों या पॉलिटिकल हों या सोशल हों, डजेंट मैटर। तो नेशनल इंटरेस्ट का मतलब ये है कि वो तमाम मकासद जो कि एक स्टेट के लिए ज़रूरी हैं, जो कि उसकी सोसाइटी के लिए ज़रूरी हैं, अब वो मकासद जो हैं वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकते हैं या सोशल जो है कुछ मकासद होते हैं स्टेट्स के या नेशन के, और इसके अलावा पॉलिटिकल मकासद भी हो सकते हैं। तो नेशनल इंटरेस्ट का मतलब है कौमी मफाद। आप नेशनल इंटरेस्ट पे कभी भी कोई स्टेट जो है ये मत सोचिएगा कि वो कॉम्प्रोमाइज़ करेगी। तो नेशनल बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है या कोई दरमियानी रास्ता निकाला जा सकता है, लेकिन द थिंग इज़ दैट कि नेशनल इंटरेस्ट की जहाँ पर बात आएगी तो नेशनल इंटरेस्ट पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। ये ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। ये वो तमाम इंटरेस्ट्स हैं जो कि एक स्टेट के लिए ज़रूरी हैं और उसकी नेशन के लिए, मीन्स कि उसमें जो सोसाइटी रह रही है उसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, माशियात जो है एक अहम दर्जा रखती है स्टेट के लिए। और ये याद रखिएगा कि 1973 से पहले जो है वो इकोनॉमिक्स को इतना फोकस नहीं किया जाता था, लेकिन 1973 के बाद एक पॉलिटिकल शिफ्ट आया बैनुल-अक़वामी जो ताल्लुकात हैं या बैनुल-अक़वामी पॉलिटिक्स में, और आफ्टर दैट हमने देखा कि जो दुनिया थी उसने अपने आप को टर्न किया, उसने इकोनॉमिक्स की जो वैल्यू है उसको यूटिलाइज़ करना शुरू किया। इकोनॉमिक्स की जो इम्पोर्टेंस है, जो सिग्निफिकेंस है, उसको अंडरस्टैंड करना शुरू कर दिया, उसको यूटिलाइज़ करना शुरू कर दिया। तो स्टेट्स ने कहा, और जो बैनुल-अक़वामी एक्सपर्टीज़ रखते हैं इस फील्ड में, उनका ख्याल ये बना कि दो स्टेट्स विच आर इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग, we can say that these are the states which represent the best economies and which represent the status of well developed states. उनका ये ख्याल था 1973 के बाद कि वो स्टेट्स जो कि इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हैं, हम उन्हीं स्टेट्स को कंसीडर करेंगे कि ये एक मजबूत तरीन स्टेट का दर्जा रखती है ये स्टेट। अब 1973 में ऐसा क्या हुआ था कि इतना ज़्यादा जो है वो एकदम से इकोनॉमिकल शिफ्ट आया था। तो ये याद रख लीजिए कि 1973 में एक अरब स्टेट्स जो कि अरब इसराइल वॉर्स के नाम से भी जानी जाती हैं, जिसमें जो 5 अरब स्टेट्स थी एंड दे वर फाइटिंग अगेंस्ट द इजराइलीज़ एंड स्पेशली द वेस्ट, तो उन्होंने वेस्ट को जो है ऑयल की सप्लाई रोक दी थी। अब जब वेस्ट को ऑयल की सप्लाई रुक गई तो वेस्ट की जो फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आप देख लीजिए, यूरोपियन जो वेस्टर्न यूरोप है उसमें जो है
وداؤٹ فیول آپ تو کنسیڈر نہیں کر سکتے کہ آپ کے جو ہے وہ وہیکلز جو ہیں وہ رن کریں گے روڈ پر. اور موسٹ آف آل آپ کی جو آرمی ہے یا ایئر فورس ہے, اگر آپ کو آئل یا فیول نہیں مل رہا تو انفارچونیٹلی آپ وار بھی نہیں جو ہے وہ فائٹ کر سکتے. تو یہ بہت بڑا ان کو تھریٹ ہوا. تو آفٹر دیٹ انہوں نے یوٹیلائز کیا کہ اب ہمیں اکنامکس کو اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے, تو انہوں نے اکنامکس کو فوکس کر لیا. اس کے علاوہ جو سوشل لائف ہوتی ہے, اب یہاں پر اکنامک کیونکہ مفاد فیول تھا, تو انہوں نے اس چیز کو یوٹیلائز کیا. اور وہ جو مقاصد ہے فیول حاصل کرنا مینز کہ اس میں آپ کی جو آرمی ہے, فیول آئے گا, آپ کی وہیکلز رن کریں گی تو آپ وار پر جاؤ گے. سیکنڈ, اسٹیٹ کا بھی انٹرسٹ فلفل ہو گیا اور نیشن کا یہ انٹرسٹ فلفل ہو گیا کہ آپ کو اکنامیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ اسٹرانگ ہو گئے کہ ان تمام ممالک نے جو کہ پہلے اس اکنامکس کی امپورٹنس سے واقف نہیں تھی, انہوں نے اب جو ہے وہ فیول اپنے ہی سرزمین پر ایکسٹریکٹ کرنا شروع کر دیا. تو اس سے آپ کے نیشن کے بھی فائدہ ہو گیا اور آپ کی جو اسٹیٹ ہے اس کو بھی فائدہ ہو گیا. یہ آپ کے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز میں شامل ہے. دین سوشل اینڈ پولیٹیکل جو انٹرسٹ ہیں وہ بھی اسی میں شامل ہوتے ہیں نیشنل انٹرسٹ میں. ٹھیک ہے, اٹ از دی کور ویلیو آف اسٹیٹ. کور ویلیو ہے, بیسک ویلیوز ہوتی ہیں جو کہ ایک اسٹیٹ کے لیے ضروری ہوتی ہیں, جس پہ کوئی کمپرومائز آپ نہ کبھی ہوگا اور نہ کبھی ہو سکتا ہے. اگر آپ ان چیزوں پر کمپرومائز کر لیں گے تو مینس کہ آپ اپنی اسٹیٹ سے جو ہے وہ لائل نہیں ہیں, آپ جو ہے اپنی اسٹیٹ کے ساتھ جو ہے یو آر پلئنگ گیم ود یور اسٹیٹ. تو نیشنل انٹرسٹ جو ہے قومی مفاد کبھی بھی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. ایک امپورٹنٹ سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ نیشنل انٹرسٹ کو کس طرح اچیو کیا جائے, ہاؤ نیشنل انٹرسٹ کین بی اچیو. تو نیشنل انٹرسٹ جو ہے کبھی بھی ڈائریکٹلی اچیو نہیں ہوتا. نیشنل انٹرسٹ جو ہے اگر آپ اچیو کرنا چاہتے ہو نیشنل انٹرسٹ کو, سو یو ہیو ٹو سیٹ, یا اسٹیٹ کو ایک آبجیکٹو سیٹ کرنا پڑتا ہے تھرو فارن پالیسی, اینڈ دین یو کین اچیو اٹ. اب ہوتا یہ کہ اگر نیشنل انٹرسٹ جو ہے آپ ظاہری بات ہے کہ آپ انڈائریکٹلی اچیو کرو گے, تو جب آپ انڈائریکٹلی اچیو کرو گے تو اس پرپس کے لیے آپ فار ایگزامپل اسٹیٹ ہے اے اور اسٹیٹ بی. اب آپ دیکھ لیجئے کہ آپ بس 3 چیزوں کا ہونا لازمی ہے اگر آپ نیشنل انٹرسٹ کو جو ہے وہ گین کرنا چاہتے ہیں. دین یو ہیو ٹو گو فار نیشنل انٹرسٹ, آبجیکٹیوز اینڈ فارن پالیسی. سب سے پہلے آپ قومی مفاد بنا لیجیے اپنا, مین کہ آپ کا کیا انٹرسٹ ہے ایک اسٹیٹ کا, اسٹیٹ بی سے کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے. امریکہ کا یا پاکستان کا امریکہ کے ساتھ کیا انٹرسٹ تھا, یا امریکہ کا پاکستان کے ساتھ کیا انٹرسٹ تھا کہ 1980s میں جو ہے امریکہ کو پاکستان کی ضرورت پڑی. کس کے اگینسٹ دی سوویت یونین. اور وجہ کیا تھی, تاکہ سوویت یونین کو پش بیک کیا جائے. ایک کولڈ وار کا سین تھا. تو امریکہ نے انڈائریکٹلی اپروچ اپنائی, ایک ٹارگیٹ کو سیٹ کیا گیا, آپ نے نیشنل انٹرسٹ کو سیٹ کرنا تھا, نیشنل انٹرسٹ سیٹ ہو گیا. انٹرسٹ یہ تھا کہ پاکستان کو یوز کیا جائے, پاکستان کی سے مدد دی جائے. دین آپ نے ایک آبجیکٹو سیٹ کیا کہ ہم پاکستان سے تو مدد لے رہے ہیں, لیکن رسپانس میں پاکستان کو کیا دے رہے ہیں. پاکستان کو آپ نے F-16 جو ہیں وہ ایز اے گرانٹ کے طور پہ دی تھی. ٹھیک ہے, مینس اپنے ان کو پاکستان میں جو ہے انہوں نے گرانٹ کے طور پہ F-16 دیے. اچھا, اب F-16 پاکستان کو مل گئے. پھر یہ کس کے تھرو آیا, یہ فارن پالیسی کے تھرو کیا گیا, رائٹ. سب سے پہلے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھا گیا, امریکہ نے اپنی نیشنل انٹرسٹ دیکھا کہ پاکستان سے کس طریقے سے بات چیت کرنی ہے تاکہ ہمارا انٹرسٹ فلفل ہو جائے. امریکہ کا کیا انٹرسٹ تھا کہ سوویت یونین کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے, کیونکہ کمیونسٹ سوویت یونین تھا. تو اس وجہ سے کمیونزم کا جو پاسبل اسپریڈ ہے اس کو روکنے کے لیے, اور اس سے جو جڑے ہوئے اور بھی فیکٹرز تھے ان کو کٹ آف کرنے کے لیے, ان کو روکنے کے لیے امریکہ نے جو ہے پاکستان سے مدد دی, اور پاکستان یہ آبجیکٹو سیٹ کیا امریکہ نے, اور رسپونڈ میں پاکستان کو جو ہے وہ F-16 ملے. اور یہ ان کی فارن پالیسی تھی کہ پاکستان کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کی جا سکے. اور اب یہ دیکھ لیجئے کہ پاکستان نے بھی جو ہے سافٹ کارنر شو کیا 1980s میں کہ پاکستان کو F-16 کی ضرورت تھی, ایک لیٹسٹ جیٹ فائٹر تھا. تو اس وجہ سے پاکستان کا کیا انٹرسٹ تھا امریکہ کے ساتھ کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی مدد کریں گے,
لیکن ہمیں آپ جو رسپانس میں ہمیں جو ہے وہ F-16 بھی چاہیے ہوں گے. اب ظاہری بات ہے کہ F-16 کا انہوں نے ہمیں جب آفر کیا تو ہم نے تو اس کو ایکسیپٹ کر لیا. اور ایکسیپٹ کیوں کیا؟ کیونکہ ایٹ دیٹ ٹائم انڈیا واز گیونگ تھریٹ ٹو پاکستان, کیونکہ انڈیا 1974-75 میں اٹامک ایکسپلوژنس جو ہے یا جو ڈیٹینیشن ہے وہ کر چکا تھا, اٹامک ٹیسٹ کر چکا تھا. تو 1970s کے بعد جو ہے پاکستان کے اوپر بہت پریشر تھا. اسی وجہ سے انڈین تھریٹ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان نے جو ہے وہ F-16 جو ہے ان سے گین کیے, اور اس طرح یہ بھی پاکستان کی فورن پالیسی جو ہے انہوں نے بنایا کہ فورن پالیسی کا ایک سافٹ کارنر شو کیا گیا ٹورڈز دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. آئی ہوپ آپ کو اس سے کافی مدد ملی ہوگی کہ نیشنل انٹرسٹ جو ہے اس کو اچیو کس طرح کیا جاتا ہے. تو یہ یاد رکھیے, کوئی چیز جب آپ اچیو کرو گے تو کبھی بھی ڈائریکٹلی اچیو نہیں کرو گے. یو ہیو ٹو رن ود دا ٹائم, یو ہیو ٹو گو ود دا ٹائم. آپ نے کوئی چیز بھی کبھی ڈائریکٹلی آپ کسی چیز کے لیے نہیں اپروچ کر سکتے ہو اسے, اسپیشلی ان دی انٹرنیشنل پالیٹکس. یو ہیو ٹو سیٹ یور گولز اینڈ آبجیکٹیوز, اینڈ فار دیٹ یو نیڈ ٹو اسٹیبلش اے فائن foreign policy on which your tactics and strategies are based, which should have the power to gain and secure your national interest and its objectives and its outcomes. So viewers, I hope کہ آپ لوگوں کو آج کے اس ٹاپک سے جو ہے وہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا کہ جو قومی مفاد ہے, قومی مفاد کا مطلب کیا ہے, اور اسٹیٹس کے درمیان جو ہے وہ قومی مفاد کی کیا امپورٹنس ہے, اور قومی مفاد کو کیوں اتنا زیادہ جو ہے وہ فیور کیا جاتا ہے. اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کو کوئی کویشچن پوچھنا ہو یا آپ کے پاس کوئی سوالات ہوں اور آپ ان کا چاہتے ہیں کہ آپ کو جواب ملے اور بر وقت جواب ملے, تو آپ فار دیٹ یو شوڈ گو for my YouTube channel, that is m.abdullah education official. You can like and share my videos, you can subscribe my channel as well, and you can also have the other social media access as well. آپ وہاں پر مجھے اپروچ کر سکتے ہیں, فیس بک, ٹویٹر اور LinkedIn, so that you can easily approach me and I am here to answer you. So until next time, اپنا بہت خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.